بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے عرب وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے جو کل جمہوریہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقد ہوا۔ ریاست قطر نے قیام امن اور تعمیراتی عمل میں افغانستان کی خواتین کی فعال شرکت کو بڑھانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ جدہ میں قطر کے قونصل جنرل نے کل مکہ المکرمہ کے علاقے العزیزیہ میں حجاج اکرام کے لیے قائم کیے گئے میڈیکل سینٹر کا افتتاح کیا، اور کل ایران کے صوبے ہرمزگان میں زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق اور بھارت کی ریاست منی پور میں شدید بارش کے سبب مٹی کے تودے گرنے سے درجنوں لوگ ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ ریاست قطر نے عرب وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے جو کل جمہوریہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ لبنان کے صدر مشعل عون کی جانب سے مشاورتی اجلاس میں شریک عرب وزرائے خارجہ کو دیے گئے استقبالیہ میں بھی شریک ہوئے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ عرب وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں عرب خطے کو درپیش چیلنجز کی روشنی میں مجموعی طور پر مشکلات پر قابو پانے اور موقفوں کو مربوط بنانے کے سلسلے میں اس نوعیت کی ملاقاتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ان کے پرتپاک استقبال پر لبنان کے صدر اور لبنانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ریاست قطر نے قیام امن اور تعمیراتی عمل میں افغانستان کی خواتین کی فعال شرکت کو بڑھانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات جنیوا میں قطر کے پرماننٹ ڈیلیگیشن کی قائم مقام ناظم الامور محترمہ جوہرہ السویدی نے انسانی حقوق کی کونسل کے 50ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ اجلاس افغانستان کے اندر خواتین اور لڑکیوں کے حوالے سے انسانی حقوق کی صورتحال پر فوری بحث کے لیے بلایا گیا تھا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ریاست قطر کو افغانستان میں لڑکیوں کے لیے سیکنڈری اسکولوں میں پڑھائی کو معطل کیے جانے پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منفی طرز عمل سے ملک میں انسانی حقوق، ترقی اور معیشت پر گہرا اثر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر اس بات پر زور دیتی ہے کہ افغانستان میں معاشرے کے تمام طبقات، خاص طور پر خواتین، لڑکیوں اور بچوں پر موجودہ بحران کے انسانی اثرات کو کم کرنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انکشاف کیا ہے کہ دوحہ میں گزشتہ بدھ اور جمعرات کے روز طالبان اور امریکی حکام کے مابین جو ملاقات ہوئی تھی اس میں افغانستان میں زلزلے کے متاثرین کے لیے امداد اور امریکہ میں افغانستان کے منجمد اثاثوں کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ طالبان اور امریکی حکام کے وفود کی ملاقات میں امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ، امریکی محکمہ خارجہ، محکمہ خزانہ اور یو ایس ایڈ کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ طالبان کی جانب سے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی اور دیگر سینئر حکام موجود تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں امریکہ نے زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے $5.5 کروڑ کی نئی امداد کے اجرا کا اعادہ کیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حالیہ تباہ کن زلزلے کے بعد طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے منجمد کیے گئے اثاثوں کی بحالی کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ کل مقدیشو میں جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم حمزہ عبدی بارے سے صومالیہ میں قطر کے سفیر حسن بن حمزہ ہاشم نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے مابین دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری حج مشن نے سعودی عرب میں حجاج اکرام کی رہائش گاہوں کی انسپیکشن شروع کر دی ہے، جس کا مقصد قطر سے جانے والے حجاج کے لیے مناسک حج ادا کرنے کے معاملے میں آسانی پیدا کرنا ہے۔
جدہ میں قطر کے کونسل جنرل راشد بن سعید الخیارین نے مکہ المکرمہ کے علاقے العزیزیہ میں واقع قطری حج مشن کے دفتر کا کل معائنہ کیا اور وہاں حجاج اکرام کے لیے قائم کیے گئے میڈیکل سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ یاد رہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے سبب عائد کردہ پابندیوں کے پیش نظر اب 2 سال کے وقفے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے۔ قطر کے کونسل جنرل راشد بن سعید الخیارین نے حجاج اکرام کو تمام تر سہولتیں فراہم کرنے اور میڈیکل سینٹر قائم کرنے کی منظوری دینے پر سعودی عرب کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے جس میں موسم گرما کی تعطیلات کے لیے بیرون ملک سفر کرنے والے لوگوں کو کووڈ 19 سے متعلق پریکاشنری ایڈوائس یعنی احتیاطی مشورہ دیا گیا ہے۔ وزارت نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ ہوائی جہاز میں سفر کرتے وقت کووڈ 19 سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ ان کی اپنی اور ان کی فیملیز کو وائرس سے متاثر ہونے کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ قطر کے اندر کووڈ 19 سے متعلق احتیاطی پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں، تب بھی کمیونٹی کے تمام افراد کو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے رضاکارانہ طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشکال نے ٹریفک کی سہولت اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹرانسپورٹیشن منصوبے کو بہتر بنانے کے لیے ایئر رنگ روڈ پر ایک لین پبلک بسوں، ٹیکسیوں اور اتھورائزڈ وہیکلز کے لیے مختص کر دی ہے۔ یہ فیصلہ سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور میراث، وزارت داخلہ، وزارت ٹرانسپورٹ اور مواصلات کروا کے مشترکہ تعاون سے کیا گیا ہے۔ سپریم کمیٹی کے موبلٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجینئر عبدالعزیز المولاوی کا کہنا ہے کہ یہ بس لین فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہزاروں شائقین کے لیے ہموار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ ایکسپیرینس فراہم کرنے میں مدد دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پبلک بسوں کے لیے یہ مخصوص لین سفر کے وقت کو کم کرے گی اور اس سے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سڑک پر پرسنل گاڑیوں کی تعداد میں بھی کمی آئے گی اور یہ ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ قطر فرسٹ بینک QFB نے رچمنڈ ورجینیا امریکہ میں معروف گیٹ وے پلازا کی عمارت خرید لی ہے۔ اس عمارت کا ایریا 3,30,000 مربع فٹ ہے جسے سن 2015 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ بینک کے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو میں زبردست اضافہ ہے۔ اس عمارت کا شمار پریمیر کلاس AA عمارتوں میں ہوتا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کی حزب اللہ تحریک کی جانب سے بحیرہ روم میں ایک آف شور گیس فیلڈ کی طرف داغے گئے 3 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے کل ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے 3 غیر مسلح ڈرونز لانچ کیے ہیں جنہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ یاد رہے کہ سن 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ تحریک کے درمیان شدید جنگ ہوئی تھی۔ اسرائیلی ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ تحریک کو اپنے اہم دشمنوں میں شمار کرتا ہے۔ یوکرین کے لیے امریکی حکومت نے مزید $82 کروڑ کی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس امداد کے تحت یوکرین کو زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک نیا میزائل سسٹم اور کاؤنٹر آرٹلری ریڈار سسٹم مہیا کیا جائے گا۔ ان سسٹمز کے ذریعے روس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے خلاف دفاع ممکن ہو جائے گا۔ دانیاسنا پینٹاگون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت یوکرین کو اب تک $7 ارب 60 کروڑ کی فوجی امداد مہیا کر چکی ہے۔ کل شام ایران کے صوبے ہرمزگان میں 6.1 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بندر عباس کے قریب واقع قصبوں اور دیہاتوں میں کم از کم 30 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے متحدہ عرب امارات میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے خوفزدہ ہو کر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور بیشتر لوگوں نے باقی رات وہیں گزاری۔ اور بھارت کی ریاست منی پور میں حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے ایک ریلوے تعمیراتی سائٹ تباہ ہو جانے کے نتیجے میں
दर्जनों लोग हलाक हो जाने की इत्तला मिली है। इमदादी पार्टियों ने 26 लाशें निकाली हैं। 37 अफराद अभी तक लापता हैं, जिनके जिंदा बच जाने की उम्मीद कम है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने अरब वज़राए खारजा के मुशावरती इजलास में शिरकत की है, जो कल जमहूरिया लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मुनाकिद हुआ। रियासत कतर ने क़याम अमन और तामीराती अमल में अफगानिस्तान की ख़वातीन की फ़ाल शिरकत को बढ़ाने की अपनी ख्वाहिश का इरादा किया है। जद्दा में कतर के कौंसल जनरल ने कल मक्का मुकर्रमा के इलाके अल अजीजिया में हुज्जाज इकराम के लिए कायम किए गए मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया। और कल ईरान के सूबे हुर्मुज़गान में ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक और भारत की रियासत मणिपुर में शदीद बारिश के सबब मिट्टी के तौदे गिरने से दर्जनों लोग हलाक हो जाने की खबर मिली है। रेडियो कतर से खबरों का आज का पहला बुलेटिन खत्म हुआ। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।